بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت افسوس کی بات، ملک کے ساتھ ملک کو 4 مہینے ہو گئے، ان کی حکومت امپورٹنٹ کو ملک کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ ابھی یہ ضمنی الیکشن ہوئے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب میں ایک عام سا کارکن دیکھ رہا ہوں ساری صورتحال، کیا یہ مقتدر اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا پروگرام ساری دنیا دیکھ رہی ہے؟ کہ یہ ساری دنیا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں تماشا؟ تو اس تماشا رچانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تماشگیروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تماشگیر کیا کیا کر رہے ہیں سب پتہ ہے۔ ان مقتدر اداروں کو، ان عدالتوں کو، ان اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو، ان حواریوں کو، ان چوروں کو، ان امپورٹنٹ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ 2/3 سے زیادہ اکثریت پی ٹی آئی جیت گئی، تو اب کیا رہا ہے؟ کیا اب از خود نوٹس سومو نوٹس نہیں بنتا کہ سومو نوٹس لو، بھگاؤ اس کو، یہ بھگوڑوں چوروں کو بھگاؤ، حکومت نہیں بناؤ۔ ملک دن بدن برباد ہو رہا ہے۔ ابھی کی بول کی خبر میں نے سنی ہے کہ 226 روپے پر ڈالر پہنچ چکا ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ ملک کو تباہ کرنے کی حد ہو چکی ہے۔ اب اس حد کو کراس کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ملک کے ولی وارث نہیں ہیں؟ میں یہی جملہ بار بار اپنی ویلاگ میں بولتا ہوں کہ کیا ملک میں ولی وارث ختم ہو چکے ہیں؟ یہ اس ملک کو کیا تباہی کے دہانے پہ پہنچا کے ہی پھر پتہ چلے گا ان کو؟ یہ ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت، پھر ان کو ان کی آنکھ کھلے گی۔ یہ ذمہ داری ہے نیوٹرل کی، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ملک کے بڑے ادارے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ مذاق کیوں ہو رہی ہے، یہ ملک کو مذاق کیوں بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہاتھ باندھ کے ہم چاہے غصے میں کوئی بات کرتے ہیں، اس پر توہین عدالت نہیں بنتی۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں دکھ ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ عدالتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سارے ہمارے ادارے ہیں۔ اگر ہمارے ادارے ہم اپنے اداروں کو نہیں کہیں گے تو کسی اور کو کہیں گے، باہر والوں کو کہیں گے کہ آؤ ہمارا ملک سیدھا کرو۔ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ہمیں محترم ہیں، ہمیں عزیز ہیں۔ اس لیے باپ بیٹے کو جب تکلیف ہوگی، اولاد کو جب تکلیف ہوگی، وہ اپنے باپ ماں کو کہے گا۔ ہم کس کو کہیں؟ ان اداروں کو نہ کہیں تو ہمارے ملک کو کیوں بربادی کے دہانے پہ پہنچا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں اپنی کرسی اور انتقامی کارروائی پہ ملک کا اور دھرتی ماں کا کیا قصور ہے اس میں؟ کیوں اس ملک کو تماشا بنایا جائے؟ خدا را اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، امپورٹنٹ کو اور ان عدالتوں کو، کہ یہ ملک کے ساتھ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے؟ کیا قصور کیا ہے اس ملک کی 23 کروڑ عوام نے یا اس دھرتی ماں نے؟ کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ کیا یہ بادشاہ تھے، یہ کنگ تھے، یہ امپورٹنٹ اور یہ شریف خاندان کیا اس ملک کے بس انہی کا ملک ہے اور کوئی حکومت کر ہی نہیں سکتا؟ اس پر کیا حشر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں، غریب عوام کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی ہے، لیکن یہ جناب الاؤنس دے رہے ہیں۔ یہ 17 گریڈ سے لے کر، ابھی میں نے عمران ریاض کی سنی ہے ویلاگ کہ 17 گریڈ سے 22 گریڈ تک جتنے بھی، یعنی جو امیر ترین آفیسر اور لوگ ہیں، ان کو تو الاؤنس، بونس، اور ان کو تو 15% تک تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور الاؤنس بھی دی جا رہا ہے، لیکن غریب بھوکے مر رہے ہیں۔ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ یہ ملک ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے کرے، اور یہ کوئی بادشاہت نہیں تھی ان کی، شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی، بھٹو خاندان کی، کہ وہ جو چاہیں کریں۔ شرم کرو، چھوڑ دو اس کرسی کو۔ اب تو تمہارے الیکشن کمیشن جو کوشش کے باوجود دھاندلی نہیں کر سکا۔ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کوشش کریں گے، مگر کوشش کے باوجود بھی ہم جیتیں گے۔ کیوں؟
کہ اس کے جلسے بتا رہے تھے، اس کی عوام بتا رہی تھی، تو ان کو کیوں تکلیف ہے؟ کیا وہ ملک کا غدار ہے؟ کیا وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کیا وہ ملک کے لیے رو رہا ہے، رات دن کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ملک بنے؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ یہ ملک بنے؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ یہ تو 30 سال حکومتیں کر گئے، اور اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کو 3 سال مشکل سے پورے کرنے کے بعد فوراً دھاندلی کے ساتھ اس کی حکومت چھین لی، اور 25 کروڑ سے لوٹے بکے؟ ان لوٹوں کی جگہ پھر کامیابی ملی عمران خان کو۔ ابھی پھر جیتنے کے بعد 188 نمبر ہو چکے ہیں عمران خان کے پنجاب اسمبلی میں، 188 نمبر قاف لیگ کے ساتھ، اور ایک اور بھی سیٹ جو دھاندلی سے پنڈی والی جیتی ہے اس کے بھی نمبر ملنے والے ہیں، 188 سے 199 نمبر ہونے والے ہیں۔ پھر بھی یہ اپنی ضد میں اٹکے ہوئے ہیں۔ انتقامی کارروائی، کرسی نہ جائے، ہم پہ ہنگامے نہ ہوں، ہم جیلوں میں نہ جائیں، ہمارے کیس ختم ہو جائیں گے، یہ عمران خان آ کے ہمیں پھر بربادی کی راہ پہ چلا دے گا، ہمیں جیلوں میں ڈال دے گا، ان کو یہی ڈر ہے۔ لیکن عمران خان انتقامی کارروائی نہیں کرنے والا، وہ انسان ملک کی خیر خواہی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اس کی تگ و دو کے لیے خدا را یہ ڈرامے بند کیے جائیں۔ میں ہاتھ باندھ کے مقتدر اداروں سے کہتا ہوں یہ ڈرامے بند کرائے جائیں۔ اب جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ اب تو آپ کے سامنے ہے، اب سومو نوٹس لو چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب، میں ہاتھ باندھ کے پاؤں پکڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ملک کا سوچیں، یہ ملک کہاں پہنچا جا رہا ہے۔ اتنی اسپیڈ سے میں دنیا کے کسی ملک میں گرتی ہوئی اکانومی نہیں دیکھی، گرتا ہوا روپیہ میں نے نہیں دیکھا آج تک 55 سال کی عمر میں نے۔ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کیا جائے، اس عوام کے حال پہ رحم کیا جائے۔ اب تو آپ کو سومو نوٹس لینے کا موقع ہے، آپ لیں۔ یہ کس لیے بیٹھا ہے جب اس کی اکثریت کھو چکے ہیں دونوں باپ بیٹے حمزہ اور شہباز، ختم ہے، ان کی اکثریت نہیں ہے۔ ان کو بولیں کہ جائیں، اپنا راستہ پکڑیں، نکل جاؤ، خدا کے لیے ہمارا ملک ہی چھوڑ دو۔ اب تمہارا واسطہ نہیں رہا اس ملک سے، عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے باوجود دھاندلیوں کے باوجود عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان حق کی راہ پر ہے۔ وہ حق کی راہ، اگر حق کی راہ پہ نہ ہوتا تو علیم خان اور جو اچھے دوست اور جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو وہ نہ چھوڑتا۔ وہ حق کی راہ پہ ہے، اس نے یہی کہہ کے چھوڑا کہ تم اپنا جا کے خود ہی جواب دو۔ بھائی تم پر جو ملامت آئی ہے، تم پر جو کیس آیا ہے، اس کا جواب دو۔ اسی لیے چھوڑا کہ وہ نہیں چاہتا، نہ اپنی پارٹی میں نہ دوسروں کی سیاست میں، پولیٹک میں یا اپوزیشن میں، نہیں چاہتا کہ کرپٹ لوگ ہوں اور کرپشن ہو۔ تو خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کریں اور اس ملک کے لیے کچھ سوچیں، اور ابھی آج اس پہ دیر نہ کریں۔ یہ ملک یہ تو اتنی تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ سری لنکا تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ جو ہمارے ملک کا حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔